اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ زندگی تجھ پر بہت غور کیا میں نے، تو رنگین خیالوں کے سوا کچھ نہیں۔ میں روایت سے بہت پرانا سا لڑکا، اس دور کی ہوا کو پسند نہ آؤں گا۔ لگا کر آگ دوسروں کی زندگی میں کتنے سکون سے سوتے ہیں میرے شہر کے لوگ۔ جو سچ میں تمہارے ہیں وہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں گے، جنہیں جانا ہوتا ہے وہ بنا کسی وجہ کے بھی چلے جاتے ہیں۔ جب درد کسی اور کا ہو تب نصیحتیں اچھی دیتے ہیں لوگ۔ میں نے الحمد سے والناس تک تجھ کو رحمت کے سوا کچھ نہ پایا۔ کاش مجھے بھی تہجد کی عادت ہو جائے، شاید اسی طرح میری الجھی ہوئی ڈور سلجھ جائے۔ احساس مر جائے تو معاشرہ زندہ لوگوں کا قبرستان لگتا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ تجھے بے پناہ چاہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں میں تجھے پا نہیں سکتا۔ سکون تو اس نیکی میں ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کو کھا جاتا ہے۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی سورت رحمان پڑھ کے تو دیکھو۔ جانتے ہو بد نصیب کون ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ دل میں نماز کی اہمیت اور بڑھ گئی جب اپنی عمر کے لوگوں کو مرتے دیکھا۔ اللہ پاک کو ان تین گھروں سے سخت نفرت ہے۔ نمبر 1، جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اوپر ہو جائے یعنی تیز ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے ہیں۔ نمبر 2، جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی کے مارے ہوئے پیسوں سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہوتی ہو۔ نمبر 3، جس گھر کے لوگوں کو مہمان کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے۔ ایک بات جان لو، رشتہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کا چاچا جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ دل سے اترنے والے قبر میں بھی اتر جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کے رہو، کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ ارادے پاک اور نیت صاف ہو تو اللہ کی ذات کبھی مایوس نہیں کرتی۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ دعا کی قبولیت میں جو آپ کو دیر لگ رہی ہے وہ اصل میں خیر ہے، اللہ نے بہترین وقت پر دینا ہے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب
کن کن مقامات پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہو۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ یہ کسی پیر یا مرشد کے بس کی بات نہیں، اداس لوگوں کے مسئلے خدا سمجھتا ہے۔ اگر انسان میں ساتھ نبھانے کے گن نہ ہو تو کم از کم اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ساتھ چلنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بزدلی کو تسلیم کرے اور اسے واپس اسی مقام پر چھوڑ کر آئے جہاں سے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر سفر کا آغاز کیا تھا۔ کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک بھول نہیں پاتا، دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ مجھے اپنا بدترین وقت بھی اس لیے بہترین لگتا ہے کہ اس بدترین وقت میں کچھ بدترین لوگ سامنے آ گئے۔ ہر وہ شخص جو آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ ایک بلی بھی تو کبوتر کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں خوش رہو، لیکن مجال ہے رہنے دیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کرتا ہے۔ وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، ہم مگر اس کے کن کی امید نہ چھوڑیں گے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ سب دھوکا ہے، کچھ نظر کا، کچھ جذبات کا۔ اپنے حالات سے یوں لگتا ہے بد دعاؤں کا سامنا ہے مجھے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموشی کے رہنے کی وجہ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ آ گیا اس دن نہ تمہارا کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔